مشکل کہیں بھی اکیلی نہیں جاتی، جہاں بھی جائے اپنی آسانی ساتھ لے کر جاتی ہے۔ صبر و شکر کرنا چاہیے، دنیا میں سب کچھ ممکن ہے۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے اسے کسی قسم کے فائدے یا مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتا ہے۔ آپ کا یقین ہی آپ کا مقدر ہوتا ہے۔ جتنا اللہ پر یقین کریں گے اتنا ہی معجزوں کو حقیقت میں پائیں گے، اور وہ آزماتا ہی اس چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کی ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ زندگی میں ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کریں جنہیں عزت دینے پر وہ آپ کو خود سے بڑھ کر عزت دیں۔ بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے لوگ مر جاتے ہیں، اور بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے لوگ جینے لگتے ہیں۔ یہ اپنے اپنے کردار کا نتیجہ ہے۔ مولا علی نے فرمایا، ہر شخص کا غم اس کی ہمت کے مطابق ہوتا ہے۔ ایمان کے ساتھ ایک جھونپڑی میں رہنا کفر کے ساتھ ایک محل میں رہنے سے بہتر ہے۔ اپنی خوشی کے لیے دوسروں کی خوشیوں کو خاک میں نہ ملاؤ، تمہاری وہ خوشی بیکار ہے جس کے پیچھے کسی کے آنسو ہوں۔ جب پردے کا حکم ہوا تو دنیا کی بہترین عورتوں نے دنیا کے بہترین مردوں سے بھی پردہ کیا تھا۔ بدلہ لینے والوں سے نہیں بلکہ سہ جانے والوں سے ڈرو، کیونکہ ان کا معاملہ رب کے حضور پہنچا دیا جاتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، یا رب مجھے کسی کے دل پر بوجھ مت بننے دینا، جو مجھ سے دور ہونا چاہے مجھے اس سے پہلے ہی دور کر دینا۔ حضرت علی نے فرمایا، اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچی رکھو تاکہ پتہ چلے کہ تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لو، کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، کسی کا دل توڑ کر معافی مانگنا تو بہت آسان ہے، لیکن اپنا دل ٹوٹ جائے تو کسی کو معاف کرنا بہت مشکل ہے۔ لفظ آپ اور تم دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے، پر اس سے بولنے والے کی تربیت کا پتہ چلتا ہے۔ ان لوگوں کو رشتے بچانے سے کوئی مطلب نہیں ہوتا جن کو اپنے مطلب سے مطلب ہوتا ہے۔ دعا مانگ کر بھی ڈرتے رہو گے تو لگے گا کہ قبول ہونے کا یقین نہیں ہے۔ ارے یقین رکھو، وہ ضرور کن کہہ دے گا۔ فجر کو پڑھنا لازم کر لو، کیونکہ یہ اس دن کے لیے شیطان کے خلاف پہلی فتح ہے۔ سمجھوتے زندگی میں بہت کام آتے ہیں، من مرضیاں اسے اور زیادہ پیچیدہ بنا دیتی ہیں۔ جب آپ کو اپنی ذات کی قدر و قیمت کی پہچان ہو جائے تو آپ کے بارے میں کچھ بھی کہا جائے آپ کو تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں دو جگہوں پر خاموش رہنا افضل ہے، جب تمہارے پاس الفاظ کی قلت ہو اور جہاں تمہارے الفاظ کی کوئی قدر و قیمت نہ ہو۔ ایک ترک کہاوت کے مطابق اگر کسی انسان سے تعلق کٹ چکا ہو تو اس کے متعلق اپنی زبان بھی کاٹ دو۔ کھونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ کتنا قیمتی تھا جو چلا گیا، وہ وقت ہو، انسان ہو یا کوئی رشتہ۔ عاجزی یہ ہے کہ انسان دوسروں کے اندر ایک برائی دیکھے تو اسے اپنی 10 یاد آ جائیں۔ مخلص وہ نہیں جو منہ پر آپ کا ہو، بلکہ مخلص وہ ہے جو آپ کے پیٹھ پیچھے بھی آپ کا ہی ہو۔ جو آپ کے ساتھ برے ہیں ان کے ساتھ نہ اچھے رہو نہ برے، صرف ان سے دور رہو۔
سازشیں اور حسد انبیاء اکرام کے لیے بھی کیے گئے، اس لیے ان باتوں سے نہ گھبرائیں، صرف اللہ پر توکل رکھیں اور اسی سے مدد مانگیں۔ مشکلات سے نہ گھبراؤ، کیونکہ مشکلات ہی دراصل انسان کو انسان بناتی ہیں۔ جب غلطی ثابت ہو جاتی ہے تو عقل مند اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے اور جاہل ضد پر اڑ جاتا ہے۔ جس دل میں ثواب کا شوق اور عذاب کا خوف پیدا ہو جائے تو جنت خود اس کی تلاش میں لگ جاتی ہے۔ سب سے پہلے اس انسان کو خوش رکھو جس کو روز شیشے میں دیکھتے ہو، کیونکہ زندگی میں آپ کا خیال آپ سے بہتر کوئی نہیں رکھ سکتا۔ جب مشکل وقت آتا ہے تو ہم اپنوں کو تلاش کرتے ہیں، لیکن جن کو تلاش کرنا پڑے وہ اپنے نہیں ہوتے۔ ایک سے زیادہ زبانیں بول لینا مہارت ہے، پر مناسب جگہ زبان بند رکھنا کمال کا فن ہے۔ اگر تمہیں ایک دوسرے کی نیتوں کا پتہ چل جائے تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے عیب چھپا رکھے ہیں، اس پر شکر ادا کرو۔ حیا ایمان کا دوسرا نام ہے، جس میں حیا نہیں اس میں ایمان نہیں۔ عارضی دنیا کے مکانات پیسوں سے بنتے ہیں جو صرف امیر لوگ ہی بنا سکتے ہیں، اور آخرت کے محلات نیک اعمال سے جو غریب بھی بنا سکتے ہیں۔ انسان کا مزاج بھی عجیب ہے، جو اس کی طبیعت کو سمجھے وہ اچھا لگتا ہے اور جو اس کی نیت کو سمجھے وہ برا لگتا ہے۔ بدی کا موقع ہوتے ہوئے بھی بدی نہ کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ جو لوگ آپ کو حق پر ہوتے ہوئے بھی غلط سمجھتے ہیں ان سے کوئی شکوہ نہ کیجیے، کیونکہ جس کی جتنی سمجھ ہوتی ہے وہ اتنا ہی سمجھتا ہے۔ وہ لوگ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں جو زوال کی طرف جائیں یا کمال کی طرف صرف شکر کے راستے پر ہی سفر کرتے ہیں۔ برداشت بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس دل میں قوت برداشت ہے وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ جب دل کسی اپنے سے بے پناہ خفا ہو جائے تو خاموشی اختیار کر لینا، لیکن کڑوا بول بول کر اس کی بے ادبی نہ کرنا۔ گناہوں کا موقع نہ ملنا بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ جن کو ہر پل انا عزیز ہو وہ کوئی خوبصورت رشتہ نہیں چلا سکتے۔ لوگ وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن سے بات کر کے دل ہلکا اور پرسکون ہو جائے۔ شکر ہے اس رب کا جس نے دھوکہ کھانے والوں میں رکھا، دھوکہ دینے والوں میں نہیں۔ نرم دل لوگ بیوقوف نہیں ہوتے، وہ جانتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ نظر انداز کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایک خوبصورت دل ہوتا ہے۔ جو شخص نرمی سے محروم ہے وہ بھلائی سے محروم ہے۔ بڑا انسان وہ ہے جس کی محفل میں کوئی خود کو چھوٹا نہ سمجھے۔ جس دن آپ اپنے جذبات یا فیلنگز کو اپنے کنٹرول میں کرنا سیکھ جاتے ہیں تو پھر آپ سے زیادہ خطرناک اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ کسی کا آپ پر اعتبار کرنا آپ سے محبت کرنے سے زیادہ قابل تعریف ہے۔